بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم سامعین کرام، توحید کی اقسام میں سب سے پہلے توحید ربوبیت اور اس کے بعد توحید الوہیت، اور آج ہم پڑھ رہے ہیں توحید اسماء و صفات۔ مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا تَوْحِيدُ الْأَسْمَاءِ وَصِفَاتِ، اور توحید اسماء اور صفات جو ہے فَهُوَ، پس وہ یہ ہے۔ اب اس کو آگے بیان کریں گے کہ توحید اسماء و صفات کیا چیز ہے۔ کہتے ہیں الایمان بکل ما ورد، ایمان لانا ہے، مان لینا ہے، تسلیم کر لینا ہے، بکل ما ورد، ہر اس کو جو آیا ہے، فی القرآن الکریم، قرآن کریم کے اندر، او الاحادیث الصحیحہ، یا صحیح احادیث میں جو اللہ کا نام یا اللہ کی صفت آئی ہے اس کو مان لینا ہے۔ من اسماء اللہ، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے، و صفات ہی، اور اس کی صفات میں سے، یعنی ہر وہ اسم، نام اور ہر وہ صفت جو کہ اللہ رب العزت کے متعلق قرآن کریم کے اندر یا صحیح احادیث کے اندر آئی ہے، اس کو ماننا اور اس کے اوپر ایمان لانا، یہ توحید اسماء و صفات ہے۔ اور کیسے ماننا ہے؟ کہتے ہیں وَإِثْبَاتُهَا لِلَّهِ وَحْدَهُ، اس کو ثابت کرنا ہے، اس کا اثبات کرنا ہے اللہ اکیلے کے لیے۔ جب اس کو اللہ اکیلے کے لیے ثابت کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے؟ کہتے ہیں علی الوجہ اللائق بہ، جو اللہ رب العزت کے شایان شان ہے، جو اللہ کے لائق طریقے پہ اس کو ہم نے اس کا اثبات کرنا ہے سبحانہ و تعالی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید اسماء و صفات، اللہ رب العزت کے نام اور اللہ رب العزت کی صفات جو قرآن اور حدیث میں بیان ہوئی ہیں، جو خود اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، صحیح احادیث کی صورت میں وہ ہم تک پہنچی ہیں، ہم نے ان پر اللہ رب العزت کی شایان شان، ان پر ہم نے ایمان لانا ہے، ان کو ماننا ہے، اس کا اثبات کرنا ہے اور اس کو بیان کرنا ہے۔ جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نام ہیں اور اللہ کی صفات ہیں، تو یہ پھر اللہ رب العزت کے ساتھ ایک حد تک خاص ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم ان ناموں کو یا ان صفات کو کسی اور کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں، ان ناموں اور ان صفات کے معانی کو کسی اور پر چسپاں ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بے شمار جگہ پہ اپنے ناموں کا تذکرہ کیا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے مگر وہ سمیع، سننے والا، اور بصیر، دیکھنے والا ہے۔ اسی طرح سے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کا ہمسر اور اس کا ساجی اور اس کا شریک اور اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہم اللہ کو ان صفات کے ساتھ متصف کریں گے جو صفات اللہ رب العزت نے خود بیان کی ہیں یا ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، اور فرمایا کہ ہم قرآن اور حدیث سے آگے نہیں بڑھیں گے، یعنی قرآن اور حدیث سے انحراف نہیں کریں گے، اپنی طرف سے کوئی صفت یا کوئی نام یا کچھ ایسا نہیں بیان کریں گے۔ آگے مؤلف رحمہ اللہ ایک بڑی پتے کی بات اور ایک بنیادی قاعدہ جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں اس حوالے سے۔ فرمایا یہ جو ہم نے اللہ رب العزت کی ناموں اور صفات کے اوپر ایمان لانا ہے وہ کیسا ہے؟ کہتے ہیں من غیر تحریف، بغیر تحریف کے، ولا تعطیل، اور نہ اس کے اندر تعطیل ہو، ولا تکییف، اور نہ ہی کیفیت اور تکییف ہو، ولا تمثیل، اور نہ ہی کوئی اس کی تمثیل اور مثال کو ہم نے ثابت کرنا ہے۔ اب اس کا یہ جو قاعدہ ہے اور یہ جو چار چیزیں بیان کی گئی ہیں یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، اور میرے بھائی یہ اہم اس اعتبار سے ہیں کہ یہ چار چیزیں اللہ کے اسماء اور صفات میں الہاد پر مبنی ہیں،
یعنی جو شخص ان چیزوں کے اوپر ایمان رکھتا ہے، یا جو شخص تحریف کرتا ہے، تعطیل کرتا ہے، تکییف کرتا ہے یا تمثیل کرتا ہے، وہ اللہ کے نام اور صفات میں الحاد کرتا ہے۔ اور الحاد جو ہے اس کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں اور بہت سارے اس کے طریقے ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ رب العزت کے خوبصورت نام ہیں، اور یہ بھی ایک قاعدہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ کے سارے نام اور صفات خوبصورت ہیں، تو لہذا فرمایا اللہ کے خوبصورت نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، ان سے اللہ کو پکارا کرو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، فرمایا جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں ان لوگوں کو چھوڑ دو، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، فرمایا جو وہ عمل کرتے ہیں ان کے عمل کا ان کو بدلہ دے دیا جائے گا۔ لہذا یہ بہت بڑی وعید ہے جو یہاں پر سنائی گئی ہے، اور اس الحاد جو کہ مختلف طور طریقوں سے ہوتا ہے کہ اللہ کے ناموں میں کچھ لوگ الحاد تحریف کی شکل میں کرتے ہیں، کچھ لوگ الحاد تعطیل کی شکل میں کرتے ہیں، کچھ لوگ الحاد جو ہے وہ تمثیل اور اسی طریقے سے تکییف کی صورت میں کرتے ہیں، تو یہ مختلف صورتیں ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں کیا ہیں، یہ تحریف اور یہ تعطیل اور یہ چیزیں کیا ہیں۔ تحریف کا مطلب یہ ہے کہ اس لفظ کو یا اس نام کو اس کے الفاظ یا اس کے معانی سے اس کو پھیر دینا، یعنی اس کو چینج کر دینا، اس کو کسی اور معانی اور اس کے کئی اور الفاظ کو اوپر لے کر کے آ جانا۔ مثلا الفاظ میں کہ آپ اللہ کا رب العزت کا کوئی نام ہے یا کوئی صفت ہے، اس میں آپ کوئی حرف زیادہ کر دیں یا کوئی حرف اس میں سے کم کر دیں، ڈیلیٹ کر دیں، یا پھر یہ ہے کہ جو اس کے اوپر زبر زیر لگی ہوتی ہے، جو اس کی حرکات ہیں، ان میں سے کسی اعراب کو یا کسی حرکت کو یا کسی زبر زیر کو آپ چینج کر دیں، تو یہ اصل میں الفاظ میں چینجنگ ہوتی ہے، اور اس کو تحریف کہتے ہیں۔ یعنی الفاظ میں اللہ رب العزت کے ناموں کے الفاظ میں تحریف کرنا، چینجنگ کرنا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور اسی طریقے سے تحریف جو ہے دوسری ہوتی ہے جو معانی کے اعتبار سے ہوتی ہے، یعنی آپ اللہ رب العزت کے کسی نام کو وہ معنی دے دیں جو اللہ اور اس کے رسول نہیں چاہتے ہیں، نہ انہوں نے بیان نہیں کیا ہے، جو اللہ نہیں چاہتے ہیں اور جو اللہ نے اور اس کے رسول نے نہیں بیان کیا، کوئی اور معنی جو ہے وہ اگر ہم دے دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جو اس طرح سے کر رہا ہے یہ اللہ کے نام میں تحریف کر رہا ہے، اور یہ بہت بڑا الحاد ہے۔ اسی طرح سے آگے دوسری چیز بیان ہوئی ہے تعطیل۔ تعطیل کا مطلب ہوتا ہے انکار کر دینا، اس کو ثابت نہ کرنا، اس کی نفی کر دینا بالکل کسی چیز کی۔ تو یہ ہے کہ اللہ کا کوئی نام لیا جائے اور کوئی شخص اس کا انکار کر دے کہ یہ چیز ہے ہی نہیں ہے، اس کے معنی کا انکار کر دے یا اس کے اصل نام ہونے کا انکار کر دے، تو یہ اس کا عدم اثبات کرنا، یہ جو ہے یہ تعطیل کہلاتا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے تکییف، کیفیت کو بیان کرنا۔ یہ ہے کہ کوئی شخص اس کی کیفیت کی معرفت میں، اس کی جاننے کی یہ کیا صورتحال ہوگی، کیسی ہوگی، اس میں اگر کوئی غور و خوض کرتا ہے اور گہرائی اور ڈیپ میں جانے کی کوشش کرتا ہے، تو میرے بھائی یہ کیفیت بیان کرنا، کیفیت معلوم کرنا، کیفیت کے بارے میں سوالات کرنا کہ جناب اللہ رب العزت آسمان سے اترتا ہے، اللہ رب العزت آسمان پہ ہیں، وہ کس طریقے سے ہیں، اللہ کا ہاتھ ہے تو وہ کیسا ہاتھ ہے، اللہ سنتے ہیں تو اللہ کیسے سنتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے سوالات یہ باطل سوالات ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہمیں ان کے متعلق کوئی خبر نہیں دی ہے، اور جس کی کیفیت اور جس کے متعلق اللہ نے خبر نہیں دی ہے ہمیں اس کے بارے میں سوال نہیں کرنا چاہیے۔ امام مالک علیہ الرحمہ کا وہ قول بڑا معروف ہے اور ان کا وہ فرمان بہت اچھا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا الاستواء معلوم، فرمایا اللہ رب العزت کا عرش پہ استوا اور مستوی ہو جانا یہ تو معلوم ہے، والکیف مجہول، فرمایا اس کی کیفیت وہ نامعلوم ہے، وہ عقل میں نہیں آ سکتی ہے، اور کوئی شخص اس کو نہیں سمجھ سکتا ہے اور نہیں جان سکتا ہے، تو لہٰذا وہ ہم اس کی کیفیت کو نہیں جانتے ہیں، اور ہم جو ہے اس کے مستوی ہونے کو ہم جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے، تو لہٰذا ان چیزوں کے متعلق آگے مزید سوالات کرنا یہ انسان کو بدعقیدی اور الحاد کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آخری چیز ہے وہ تمثیل ہے۔
تو تمثیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کہنا کہ اللہ رب العزت ایسے سنتے ہیں جیسے ہم سنتے ہیں، یا اللہ رب العزت ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں، یا کسی اور کی چیز کے ساتھ اللہ کی تشبیہ دینا۔ اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے پاک ہے، تشبیہ اور تمثیل سے اللہ رب العزت پاک ہیں۔ بلکہ علماء کرام نے یہ لکھا ہے، اسلاف نے یہ لکھا ہے کہ جو شخص تمثیل کا عقیدہ رکھتا ہے، یہ مثال دیتا ہے، یہ تشبیہ دیتا ہے، گویا کہ وہ کسی صنم کی عبادت کرتا ہے۔ لہٰذا یہ چار چیزیں، ان کے بارے میں ہمیں ضرور اپنے ذہنوں کے اندر ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ چیزیں نہ ہمارے سامنے کوئی بیان کرے، نہ ہم کسی کو بیان کریں، اور اگر کوئی بیان کرے تو ہم اس کی تصحیح کر دیں کہ اللہ رب العزت کے اسماء اور صفات میں نہ تو تحریف ایک نمبر دو تعطیل نہیں ہو سکتی ہے، نمبر تین اس کی کیفیت اور تکییف بیان نہیں ہو سکتی ہے، اور نمبر چار پہ اس کی تمثیل یعنی مثال جو ہے اور تشبیہ جو ہے وہ بھی نہیں بیان کی جا سکتی ہے۔ لہذا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر ہونا چاہیے۔ آگے مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ سارا کچھ جو ہم نے اسماء و صفات کے متعلق بیان کیا ہے، عملا بقولہ تعالی، فرمایا یہ سارا کچھ عمل کرتے ہوئے قرآن، یہ ساری معلومات جو ہیں اس لیے، اور ان کے اوپر ذہن اور عقیدہ یہ بنانا اس لیے، عملا بقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے اوپر عمل کرتے ہوئے۔ وہ فرمان کیا ہے؟ فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل کہہ دیجئے اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ خود جنا گیا ہے، پیدا ہوا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور فرمایا اور اس کے ہمسر، اس جیسا، اس کا ساجی اور اس کے مشابہ کوئی بھی نہیں ہے۔ فرمایا احد، کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائی یہ سورت اخلاص ہے جو کہ اللہ رب العزت کا تعارف پیش کرتی ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ اللہ کون ہے اور اس کے جواب میں اگر کوئی شخص یہی سورت کو تلاوت کر دیتا ہے تو یہ اللہ رب العزت کا تعارف ہو جاتا ہے۔ اور میرے بھائی اس سورت کی بڑی عظمت ہے۔ ایک صحابی کا قصہ آتا ہے کہ وہ ہر رکعت کے اندر اس سورت کو پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا اس سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا لأنها صفت الرحمن وانا احب ان اقرأ بها، فرمایا اس کے اندر رحمان کی صفت اور رحمان کو بیان کیا گیا ہے، اللہ رب العزت کی صفات اور اللہ کا تعارف اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، تو فرمایا میں اس سے پسند کرتا ہوں کہ میں اس کو پڑھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ فرمایا اخبروه ان اللہ يحبه، یہ خبر دے دو اس کو کہ اللہ رب العزت اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث کے اندر الفاظ ہیں حبک ایہا ادخلک الجنہ، اس سورت سے تمہاری محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ تو لہٰذا میرے بھائی یہ بڑی اہم بات ہے۔ اور آگے کیا ہے؟ اور اسی طریقے سے ایک تو اس سورت کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم نے یہ عقیدہ پیش کیا ہے اسماء و صفات کے حوالے سے، اور دوسرا کیا فرمایا وقولہ تعالی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لیس کمثلہ، اس کی مثل کوئی نہیں ہے، شیء کچھ بھی، اللہ کی مثل کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اللہ رب العزت کی تشبیہ اور تمثیل کا بالکل انکار کر دیا کہ اللہ کے مثل یا اللہ کی طرح کا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور آگے کیا؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ لہذا اللہ رب العزت سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، لیکن جو ہم دیکھتے اور ہم سنتے ہیں یہ تو ناقص ہے، اس کے اندر عیب ہے، اس کے اندر کمزوریاں ہیں، اور اللہ رب العزت کے دیکھنے میں اور اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے میرے بھائی۔ لہذا ہم اپنی سماعت و بصارت کو اللہ رب العزت کے مشابہ یا اس کی تشبیہ نہیں دے سکتے ہیں۔ لہذا اللہ سنتا اور دیکھتا ہے لیکن اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَقَدْ جَعَلَهَا بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، اور بعض اہل علم نے کیا ہے ان توحید کی اقسام کو، یعنی جو ہم توحید کی اقسام پڑھ رہے ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، فرمایا کہ کچھ علماء کرام نے ان توحید کی اقسام کو نوعینی، دو قسموں پر بیان کیا ہے۔ وَأَدْخَلَ تَوْحِيدُ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ فِي تَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ، اور توحید اسماء و صفات کو توحید ربوبیت میں داخل کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب
توحید اسماء و صفات اور توحید ربوبیت، ان دونوں کو ایک کر دیا اور اس کا نام توحید علمی رکھ دیا ہے، اور دوسری توحید الوہیت جس کو توحید عملی کہتے ہیں۔ اور اس حوالے سے مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں ولا مشاحۃ فی ذلک، اس اصطلاح میں یا اس طرح کے کرنے میں توحید کی 3 اقسام کر لیں یا 2 اقسام کر لیں، ان کے اندر کہتے ہیں کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی مخاصمت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے کہ اصطلاح کوئی شخص اپنی بنا لے۔ لأن المقصود واضح، کیونکہ مقصود جو ہے، مقصد جو ہے وہ واضح ہے، فی کل تقسیمین، دونوں تقسیموں میں، یعنی دونوں تقسیموں میں اصل مسئلہ وہی رہتا ہے، وہ چینج نہیں ہوتا ہے۔ لہذا توحید کی 3 اقسام کی جائیں یا توحید کی 2 اقسام کی جائیں، اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی اسماء و صفات میں اکیلے ہیں، اللہ اپنے رب اور ربوبیت اور خالق اور مالک ہونے میں اکیلے ہیں، اور اللہ رب العزت الہ اور معبود ہونے میں بھی اکیلے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، اللہ اکیلے ہی حقیقی معبود ہیں۔ تو یہ توحید کی اقسام تھی جو ہم نے پڑھی ہیں، توحید کی 3 اقسام، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی توحید کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنے ذہن اور اپنے عقیدے کو بنانے کی اور اس کو معاشرے کے اندر عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔